سیدہ دے متعلق ہر خاص و عام جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ دی بیٹی نے امیر المومنین دی زوجہ محترمہ حسنین شریفین دی مادر گرامی نے پیغمبر اعظم دی بیٹی ہونا بڑا شرف ہے امیر المومنین دی زوجہ ہونا بڑا شرف ہے حسنین شریفین دی مادر گرامی ہونا بہت بڑا شرف ہے لیکن اسی ہر سال مجالس منعقد کر کے لوگوں نے صرف یہ نہیں دسنا چاہتے کہ بی بی کدی رشتہ دار ہے بلکہ دسنا چاہتے ہیں کہ دین دی ضرورت ہے نا فاطمہ اسلام دی زندگی دا نام زہرا ارے محترم سامعین میں مختلف پہلووں تو جناب سجدہ دی بارگاہ نذرانہ پیش کرتا آج میں جناب دی خدمت بی بی دے متعلق و مشہور حدیث تے تھوڑی جی روشنی پڑھنا چاہنا سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ بضعۃ منی تینی لفظ نہیں فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا حصہ فاطمہ میرا حصہ ادھے متعلق علماء اہل سنت نے جڑی بحث کی ہے وہ میرے کو کتاب موجود ہے علماء اہل سنت نے بڑی خوبصورت بحث کی وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے خیال ہے میرے تینا اعتراض کرنا میں انہوں نے کہا پہلے کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں بیٹی ہونے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں دوبارہ کہہ رہا متعات رہا میں نے کچھ نہ انہوں نے جڑی گل لکھی ہے میں اوپر وہ فرماتے ہیں اگر اولاد ہونے کی وجہ سے نبی نے زہرہ کو بضعہ کہا ہے اپنا حصہ اور ٹکڑا کہا ہے تو بیٹیاں تو نبی کی اور بھی تھی تانوں پتہ ہے اگر تسی میرے تے شک نہ کرو تو میرے نزدیک کل بھی سرکار دی ایک بیٹی سی آج بھی سرکار دی ایک بیٹی ہے اور اسی حضرت سیدہ بی بی نو اکلوتی بیٹی حضور دی بننے میں انہوں دی گل پہلے ترائے باری آکھیا ہے اجے بندیاں پھر میرے روسرہ ہی بیٹھے میں کیا انہوں نے کیا ہے کہ اگر بیٹی یا اولاد سمجھ کے نبی بضعہ کہتے تو پھر 4 بیٹیاں تھیں تو چاروں کو کہتے کہ یہ بھی میرا حصہ ہے ایک یہ میرا حصہ ہے ایک یہ میرا حصہ ہے ایک یہ میرا حصہ ہے لیکن صرف بطول کو ہی کیوں کہا یہ دے متعلق انہاں 2 رائے دیتی ہیں وہ سن لو تو تھوڑی جی فرمایا اپنی ڈیوٹی بھی دے دیاں گا انہاں دی رائے بڑی انہاں دے نزدیک 4 بیٹیاں ہیں اہل سنت سے نزدیک 4 بیٹیاں نے حضور کی ٹھیک ہے نا جی لیکن ایک غلط ہے یہ پوری دنیا اہل سنت بھی تسلیم کر دی بیٹیاں 4 ہوں یا 1000 ہوں نسل ایک چوبا کی بہت شکریہ تو سب توجہ فرمائی یہ جی میں قبلہ آیتاں دا شان نزول ہوندہ نا نوجوان اس حدیث دا بھی شان نزول دسے نے 2 علماء اہل سنت میرے کو کتاب جو مناقب زہرہ کتاب میرے کو موجود ترجمہ ہو کے آئی وہ فرماندن کہ 2 وجوہات کی وجہ سے 2 مرتبہ حضور نے فاطمہ بضعۃ منی کہا جڑی میں بحث کر رہی ہوں پہلے میں جملے 2 پڑھ دوں وہ فرماندن نے پہلی غلطی ہے کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا پھر ایک دفعہ حضور نے فرمایا کدوں فرمایا پہلی ابو لبابہ ایک صحابی سن رسالت معابد رضی اللہ عنہ انہوں کو کوئی غلطی ہو گئی کی گل ہو جاندی ہے بندے کو This isn't just any chat. It's آپ مصیبت ہے تسی معصومہ دا ذکر سن کے نا تو اڈا دل کر دا کہ کسے رہنما کو غلطی نہ ہو اس واسطے کہ معصوم کو غلطی ہوتی ہے انہوں پتہ ہے ایسا ہو جانا بلکہ میں تو انہوں جرہ جگان واسطے کو بوری پڑھ دیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل چ مٹھا بوسے علی رہندا سی
میرے دل وچ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا سی آپ فرما وہ فرماتے ہیں ایک باری میں رسالت باب کو کلا بیٹھا سن تے میں اظہار کر دیتا کہ یا رسول اللہ میرے نام وچ نا مٹھا مٹھا بغض علی رہندا میرا خیال ہے کہ یہ گھبرانے والی گل نہیں ڈاکٹر کو جا کے بندے اپنی ساری بیماریاں دستے تسی یہ گل دسو یہ بغض علی بیماری نہیں بیماری ہے جیڑی نماز کھا جائے تو بڑی بیماری کیڑی ہو جیڑی روزے دے پلے ککھ نہ رہن دے جیڑی نماز دے پلے ککھ نہ رہن دے جیڑی حج دے پلے ککھ نہ رہن دے یہ دو وڈی قبلہ کیڑی بیماری ہو سکتی اور تانوں پتہ ہے ایتھے بندہ آ کے نا تینوں کی تکلیف ہے تو آندا تینوں کی تکلیف کسی نو آکھو تینوں کی تکلیف ہو تینوں کی تکلیف ہے تے ڈاکٹر کو جا کے بندہ 3000 فیس بھی دیندے نے تے پھر وہ پوچھدا تینوں کی تکلیف ہے تے بندے ساریاں تکلیفاں دسدے جاندے نے اے بھی تکلیف ہے اے بھی تکلیف ہے اے بھی تکلیف ہے سرکار تو بڑا حکیم ہی کوئی نہیں پیغمبر تو بڑا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں وہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ انہاں کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر بغض علی رہندا میرا خیال ہے کہ گل ہو شکایت تسلی چاہیے اے تو بڑا حکیم کوئی نہیں کہنے لگے میری عادت سی کہ میں اکھاں چکھاں پا کے گلاں نہیں سا کردا خود فرماتے میں کہہ کے چپ ہو گیا تے نبی چپ رہے مینوں اندروں وہم لگ گیا کہ جڑی میں گل کیتی ہے حضور نے غصہ لگا کہنے لگا میرے دل چ بغض علی رہندا ہے حضرت علی نے کوئی مال غنیمت تقسیم کیتا سی تو تقسیم دی وجہ تو مینوں تھوڑا جا ملال سی کہ مینوں تھوڑا کیوں اللہ دیو بندے گھر تے برفی دی ڈلی جڑے بال نو کٹ دئیے نا وہ ویڑ جاندا ہے وہ میں تواڈے سا میرے کی کیتا وہ آندے نے وہ مال غنیمت دی وجہ تو اگوں کمال کیتی نے اگوں فرماندے نے جدوں نبی چپ کیتے نا چپ ہو گیا تو مینوں سمجھ آئی نا کہ نبی ہو سکدا ہے اس گل تو اچھا نہیں سمجھیا بغض علی نے کیویں اچھا سمجھ سکدے ہیں تے اگوں آپ ہی فرماندے نے میں کلا تے نہیں جے دو طرح اور بھی ہے جے مطلب ہے انہاں دا خیال ان کا خیال سی کہ ناراضگی بھی آوے تو ونڈ کے جاوے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کلا نہیں جے دو ترے اچھا وہ مسکین اپنے گھر بیٹھے انہوں نے بھی نال چلے دو ترے ہو رہا حضور نے آکے تو انہوں ہے کی کہنے لگے جی وہ تقسیم تے رولا سی اساں سمجھے کہ سانو کٹ ملنے عرب وچ جنگ ہوندی سی اودوں گھوڑے والے نوں پیسے ود ملتے سن تلوار والے نوں ہور طرح ملتے سن تیر والے نوں ہور طرح ملتے سن تے جڑا ویسے ٹور ہوندا سی اون تے نہیں سن ملتے کہ جنگاں چ اس طرح ہوندا سی وہ مولا نے تقسیم کیتے کہنے لگا اودی وجہ تو نا تقسیم دی وجہ تو سن اندر تھوڑا جا ملال رہندا تے اندر بغض علی رہندا اندر نبی چپ ہو گیا میں ترے بار میں گلاں کیتی پہلی باری میں آکھیا معافی دے دیو نبی پھر چپ سن پھر میں کہا یا رسول اللہ کسے طریقے معافی ہو سکتی پھر نبی چپ رہے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں توبہ کر مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے پہلا کیا معافی ہو سکتی ہے نبی چپ رہے پھر کہنے لگا میں کہا یا رسول اللہ کسے طریقے معافی ہو سکتی ہے نبی پھر چپ رہے تیسری مرتبہ میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا آندھا نبی چپ رہے یہ دو ہاتھ میرے قرآن تے نے اے پاک و پاکیزہ علم نے اے دو اگر نیاں کوئی نہیں سید بھی بیٹھے نے مستورات تیاں پہنا بیٹھیاں نے اے قرآن ہے میں نہ اکھا نہ پڑھے اس میں کہا پہ میں نے صاحب لگا کہ نبی راضی نہیں ہوئے تو میں رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ ساری باتیں چھوڑے آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کروں آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں دوبارہ مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہوں میں گردن میری ہاتھ توڑا اگر نبی نے آکھیا وہ تکلفن بھی نہیں کوئی گل نہیں اندر میرے دیکھتے ہی دیکھتے پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ محمد کی بیعت کی یہ مطلب ہے بغض علی ایک ایسی بیماری ہے جس کے آ جانے کے بعد بندہ برادری سے نہیں نکلتا اسلام سے ہی نکل کیا بات ہے مولا بھی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے جی میں میرا خیال ہے جاگ گیا سارا مجمع بہت شکر الحمدللہ سارے بندے مہربان جاگ گیا ہوں میں پھر ہو گیا وہ پھر
پھر بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جاتا مہربانی اتنے ہونا چاہتا میں حضرت ابو لبابہ دی گل پہ کرتا سا حضرت ابو لبابہ یہ نام ایک صحابی انہاں کو ہو گئی اس طرح دی غلطی اصل گل ہے کہ یہودی سن انہوں نے بلایا کہ نبی پاک ساڈے متعلق تیاری پہ کر دینے حملے دیتے تو ہم کو مشورہ دے وہ آندھے مشورہ کی دینا سی تو بیبیاں بچے بھی آگے سارے کٹھے ہو گئے تے اتھے جدو میں پوچھا تو میں لفظ پڑھنے لگا اشارے تک رکھ دیا انہیں آکھیا کہ میں تو دسا پیغمبر تو تے بڑے ناراض نے تو ساں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے تے بہت اچھی گل ہے کلمہ پڑھ لو نہیں تے تو ساں میرے نو دیکھ لیا سارے میں کہہ رہا دیکھنا دا تعلق ہے جنہا بندہ میں نہیں دیکھ سکتا انہوں میں ذرا زبان نہ دس دینا کہ جی میں کسی ڈران واسطے نہیں ایسا کہی تھا پہ میں تینوں ایسا وڈ شنہ انہوں آکھے میں انہوں آکھیا پیغمبر دا کلمہ پڑھ جو نہیں تینا وہ آندھا بیبیاں رون لگ پہنا بچے بھی رون لگ پہ وہ میرے اشارے نہ رون لگ پہ سارنال کی بنے گا فوراں میں نے خیال آیا کہ لا اکراہ فی الدین دین ایتا زبردستی ہے ہی کوئی سبحان اللہ دین ایتا زبردستی ہے ہی کوئی وما علینا ایتا البلاغ المبین ساڑھا کام ہے تو آگے تک پہنچا دینا کوئی مننے یا نہ مننے ہو دی مرضی ہے نہ تے کسی جان پوچھ کے مار کے منوانا اللہ کیا نہ رسولہ کیا نہ توحید دی یہ مرضی ہے نہ پیغمبر دا پروگرام ہے نہ اسلام آندہ ہے نہ قرآن آندہ ہے تے میں نا آگ بیٹھا میں کیا جے تو ہاں کلمانہ نہ پڑھیا تے آنجے کہنے لگے بعد میں سوچیا پہ میں نے ایک گل آج توڑی خیر ہوئے نہیں سی کرنی چاہی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں اندروں مک گیا پہ میں کی کیتا ہے انہاں مسجد نبوی چھ تھا مونتے سن ستون جی میں آپ پلر ہے کافی انہاں ایک پلر نالے کے بندے نے آکھا میں نے بند دے وہ آنج کر کے نال کھلو گیا تو اس بندے نے چار پھر کپڑا دے کے رسی دے کے بند دے کہنے لگا میں مجرم تو میں اپنے آپ یہ سزا دینا میں سمجھا گا ادھر میری سزا مکی ہے جدھر میں نے نبیان دا نبی آپ آ کے رسی کھولے دیکھو یہ طریقہ کار انہیں بنایا نا کہ پیغمبر اعظم آ کے کھولن گے تو میں سمجھا گا میں آزاد ہو گیا ادھر میں سمجھا گا میں نے نبوت بھی معاف کر دیتا ہے تو میں نے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے یہ انہیں ایک طریقہ بنایا وہ بدے سن وہ اندر 6 دن بدے رہے وہ بچوں جو کدی جاندے سن جدو کتے حاجت واسطے جانا پہندہ سی ادھو اندر کھولو چلے پھر آگے بنے حضور اتھا نہیں سن سنہا توجہ رکھنی وہ بدے رہے سرکار بی بی پاک نو پتہ لگا شان نزول پہ پڑھنا حدیث دا بی بی پاک نو پتہ لگا کہ ایک صحابی کو ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ بن لیا بی بی نے پیغام بھیجیا کہ بابا تے آجے آئے نہیں میں تینوں آزاد کر دیا سبحان اللہ جی مہربانی بہت شکریہ تو ساتھ سن لیا جناب بہت شکریہ بی بی پاک نے پیغام بھیجیا کہ میرے نانا دا صحابی اگر تسی اس گل نو سمجھو کہ میں تمہیں آزاد کر دیں تسی کنی حضور تے تھے کوئی نہیں تو میں تمہیں آزاد کر دیں انہیں آکھیا پہ یہ گل تو ٹھیک ہے بی بی پاک مہربانی فرمائیے مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں نو نبوت اپنے ہتھاں نال آزاد کرے تاکہ توحید میرے ترازی ہو گئے نبی میں نو آپ اگر آزاد کرن تے پھر بہت اللہ ہوئے گا بی بی پاک دی مہربانی میرے لو بیکھنے سرکار تشریف لے آئے سرکار آئے تے سرکار نے پتہ لگا آپ نے بیکھیا تو بد ہے آپ نے فرمایا انہیں دن ہوئے تو کیوں محسوس کیتا ہو سکے حضور میرے کو غلطی ہوگی میں نو کھولو گے نا تو میں مطمئن تا ہونا جی میں نو کھولو گے میں سمجھا گا نبوت کو بھی معافی منگلی اور توحید کو بھی معافی ملی ایک بندے کو تو سہ یاد سن اللہ اسا تے آکھیا سی انج نہ کر لیکن یہاں تے سن انج ہی کرنا پھر اس کیا بی بی پاک نے نہیں کرو پیغام بھیجیا کہ میں تینوں آزاد کر دیا آکھیا نے میں تینوں آزاد کر دیا یہ آندے سن کہ نہیں میرے کو جڑی غلطی ہوئی ہے وہ اسلام دے متعلق ہوئی نبوت میں نے خود معاف کرے کہ تا میں نے توحید معاف کرے گی اہل سنت علماء فرماتے ہیں جب حضور کو یہ سنایا گیا کہ بی بی نے بھی کہا تھا زہرا نے کہا تھا کہ میں بھی تجھے چھوڑ تو تو خوش ہو کے چلا جا تو حضرت نے فوراً فرمایا جب زہرا نے تجھے کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کر دوں تو نے مجھ میں اور اس میں فرق کیوں سمجھا مولا تعالیٰ جزائے خیر سر اٹھاؤ تو نے ایسا کیوں سوچا کہ جب زہرا آزاد کر دے گی تو پھر بھی میں تیری گرفت کروں گا کیا تو نہیں جانتا کہ فاطمہ فضا تو بیٹی فاطمہ میرا ہی ایک
قبلہ شان نزول سن لیا تو مہربانی بھائی نتیجہ دیتا ہے سنت علماء سبحان اللہ بہت اچھا سمات جی مہربانی یارہ حدیث پاک سے تو آگے بھی سنیں گے نا فاطمہ بزا تو ملے میں دے مطلق دا شان نزول دس ہزار دے حضور دی زبان مقدس چکے ہوئے حدیث نازل ہوئی آپ نے فرمایا وہ بھی چھوڑ دیتی تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا کیونکہ فاطمہ بزا تو منی وہ میرا ہی حصہ ہے وہ میرا ہی حصہ ہے یہ مطلب طے ہو گیا اور میں نتیجہ دیا پیغمبر نے بتا دیا کہ جسے فاطمہ آزاد کر دے اس پہ نبوت بھی راضی ہو جاتی ہے اس پہ توحید بھی راضی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ باقاعدہ میرا حصہ ہے ایک اور مرتبہ فرمایا ایک سوال صحابہ پھردہ رہا کافی دیر تے او دا جواب کسی نہ آیا اور بی بی پاک تک پہنچیا تے بی بی جواب دیتا او دو بھی نبی اٹھے نہیں سان جدو نبی واپس آئے تھے صحابہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تمام صحابہ میں یہ سوال گردش کرتا رہا اور کوئی اس کا جواب نہ دے سکا اور یا رسول اللہ حد ہو گئی جناب جنہیں سیدہ کو پتا چلا تو انہوں نے فوراً پردے کے اندر سے جواب بھیج دیا تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں پھر نبی نے کہا تم جانتے تو ہو فاطمہ بزا تو منی وہ میرا ہی تو حصہ ہے کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے بات صرف بیٹی کی نہیں نبی عالم ہے تو یہ علم کا حصہ ہے نبی معصوم ہے تو یہ عصمت کا حصہ ہے یہ دوبے باری نبی بارسان سننے تو سن دوبے باری نبی ہوتا نہیں سن یار بظاہر یعنی پہلی مرتبہ جدوں صحابی نے تھمان اور اپنے اپنے بتائے وہ دو بھی نبی ہوتا نہیں سن ٹھیک ہے نبی نہیں سن تو جنہیں بڑے سوال دا مسئلہ ہے پھر نبی نہیں سن اور میں نتیجہ دیا دو نتیجہ تو سن علماء اہل سنت سے سنے نے ان نتیجہ میرا بھی حق بڑھتا ہے آخر میں بھی آئے ہیں میں بھی کوئی دکھال کرنی ہے نا میں اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں پہلی مرتبہ بھی نبی نہ تھے زہرہ تھی دوسری بار بھی نبی نہ تھے زہرہ تھی نبی بتا رہے تھے جب میں نہ ہوں جب میں نہ رہوں زہرہ کو وہی مقام دینا جو تم مجھے مقام دیتے ہو میرے بعد زہرہ کا وہی مقام رہے گا شکریہ تو صاحب میرا نتیجہ بھی سنا مہربانی نوجوانوں مولا بھی تو ہم جزائے خیر رکھا یہ مطلب طے ہو گیا کہ سرکار تو بعد جناب سیدہ دے لوگاں او مقام نہ رکھے میں اپنے نوجوانوں تک اطلاع کر دیا کہ بی بی حصہ ہے نبی پاک میں کی کہہ رہے ہیں بی بی حصہ ٹکڑا بس ہے نبی دا حصہ نبی دا حصہ اے علم پاک تے پنجا یہ بھی علم دا حصہ ہے اے جڑا تھلے مبارک کپڑا ہے یہ بھی علم دا حصہ ہے یہ اتنے چھتری ہے یہ بھی علم دا حصہ ہے یہ سارے کٹھے رہن تامی ایک ہی گل لے سبحان اللہ تسی پنجا اتار کے وکھرا رکھ لو تامی ہونی عزت ہے فریرہ اتار کے وکھرا رکھ لو تامی ہونی عزت ہے میں حصے نو کمیں سمجھاواں مسلمانوں مہربانی کرو زہرہ نو نبی دا حصہ من جاؤ تو انو فدق والی پریشانی مک جائے تو انو مقدمے والی پریشانی مک جائے گی کدوں تک نسو گے نبی دا حصہ بطول ہے نبی میں ان کنے تساں جلدی دسانا تے جلدی دسنا میرے ہاتھ کی ہے اس میں قرآن پاک مہربانی کرنی قرآن پاک اے دا پہلا پارا ہے اس میں اے سارا ادھر ہے اے پہلا پارا بھی ہوتا ہی پاک ہے جدہ قرآن پاک ہے کیونکہ اے دا ہی حصہ ہے نا
دوجا پارا بھی یہ دا ہی حصہ ہے، تریجا پارا بھی، چوتھا پارا بھی یہ دا ہی حصہ ہے، انہوں تریاں حصہ ہی تقسیم کر لو، تامی اوٹا ہی پا کے انہوں سارے انہوں کٹھا کر لو، اوٹا ہی پا کے تے جے ایک رکوع بچو بکھرا کر رہی ہے، رکوع بھی پا کے، کیونکہ رکوع یہ دا ہی حصہ ہے، تے آیت بکھری کریے، آیت بھی پا کے وہ بھی یہ دا ہی حصہ ہے، وہ بھی یہ دا ہی حصہ ہے، یہ جویں قرآن تریاں کرائیں تقسیم کر دے نا، پارا پارا کر کے ایک ایک پارا ہر وکھرا وکھرا پا کے جمع کر لو تو پھر سارا کٹھا بھی پا کے تینوں قرآن دا واسطہ ہی اے وکھرے وکھرے کر لو میں تاں بھی پاک میں چادر تھلے کٹھے ہو جائے تاں بھی مانا میں تو انہوں جزائے خیر دیں میں ایک مولی صاحب نے پوچھا سورہ بقرہ پا کے ہو سکے پا کے تو میں کہ سورہ کوثر وہ بھی پا کے میں کہ سورہ بقرہ کنی کو پا کے تو سورہ کوثر کنی کو پا کے ایدہ کی مطلب میں کیوں بڑی ہے چھوٹی سورہ بقرہ تے بڑیاں بڑیاں بندیاں نو یاد نہیں ہوئی 2-2 سال چھے بڑی لمبی صورت ہے اور انہا تو اینا کل کوثر فصل ربی کمنہر انہا شانیہ کا ہوگلا پتہ یہ چھوٹی ہے چھوٹی صورت میں ہو ایڈی بڑی صورت ہے یہ بہت چھوٹی ہے کہنے لگا بڑی بھی پاک ہے تو چھوٹی بھی پاک میں بڑی زیادہ پاک ہونی ہے تو چھوٹی کٹ کہنے لگا مو بند کر بڑی بھی اوڈی ہوئی پاک چھوٹی بھی اوڈی ہوئی پاک آندہ ہے دا حرف پاک یہ آیت پاک یہ دا رکوع پاک میں کہ یار بکرہ تو بڑی بڑی ہے ہو سکا چھڑ بھی چھڑ جان بکرہ بڑی پاہمیں ہے تے دے بچوں نا سورہ ناس ہو بھی ہے دے بچوں انہا تو اینا کر کوثر ہو بھی ہے دے بچوں میں کہتا مطلب تائے ہو گیا جنیاں دے بچوں نے ساریاں پاک نے جننے دے بچوں نے کونے سارے پاک نے جدوں ایٹا پاک ہے دے بچوں سارے پاک نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے دے بولن نال محمد بڑے ہیں کہ محمد دے بولن نال ہر اٹھا یار قرآن دے بولن نال رسول بڑے نے یا رسول دے بولن نال قرآن بڑے نے جدے بولن دا نا قرآن ہے ایٹا پاک ہے وہ آپ کی ٹا پاک ہوئے قرآن ایٹا پاک ہے وہ آپ کی ٹا پاک ہوئے گا اور میں حصے پڑھا بکرہ بھی ہے دے بچوں فاتحہ بھی بچوں ہے دے بچوں قل ہو اللہ بھی ہے دے بچوں تان بھی اکیاسی حسین بھی میرے بچوں حسن بھی میرے بچوں علی بھی میرے بچوں زہرہ بھی میرے بچوں جڑا سارے قرآن تے شک کرے وہ بھی گیا جڑا ایک حصے تے شک کرے وہ بھی گیا جڑا رسول دی نبوت تے شک کرے وہ بھی گیا جڑا فاطمہ دی صداقت تے شک کرے وہ بھی خیر توڑی مولا تو انہوں جزائے خیر تھا تو اڈے کر ریل ہے بھی تو اڈے کر ریل ہے بھی ریل ویکھی ریل کار نہیں وہ یار لکڑی دی ریل وہ دے بچ کی رکھی دی تو اڈی خیر ہوئے قرآن پاک ویسے دوسری بھی کتاب رکھی ہے تے آ جاندی ہے نا صدقہ جامعہ جی شکریہ سواد بڑا رکھی ہے تے آ جاندی وہ یہاں جی کر کے بنی ہوتی ہے ریل وہ دے بچ تو سی اسرہ قرآن رکھ دے تے جدو قرآن تو اتاریں دے تے ریل خالی لکڑی دی ہو گئی اتھے بخاری شریف بھی رکھیے تے رکھی تے جات سکتی مشکات شریف رکھی ترمذی شریف رکھی اے پاہمیں کٹی شریف رکھی مشکات شریف بخاری شریف ترمذی مسلم شریف پاہمیں کٹی شریف رکھو آتے جانتی ہے اون جی ایمان نہ دسوں کدی رکھی ہے کس تو اڈی خیر ہو کہ بلا بخاری شریف دا بھی حجم دیکھو کہ اتنا بھی موٹی جلدان لیکن جنیاں میں شریفہ نے ہین و شریفہ پر وہ ریل چنی بندے رکھتے انہوں سرانے تے رکھتے ہیں قرآن و ریل چی رکھتے ہیں انہوں زانو تے رکھتے ہیں نال میں کئی بری کتابہ کئی رکھی ہوں گی سارے میز دے کتابہ رکھی ہوں گی انہوں ریل ادھا مطلب ہے بھی انہوں ریل چی رکھنا ہے حالانکہ آج آندی ہے کتاب ہوتے کتاب کی آگنا رکھ لو تے آئین پڑھی بھی جا سکتی ہے لیکن ایٹا شریف ہے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر ایٹا شریف ہے کہ جتھے ایک بار یہ آگیا نا وہ تو بات ہے ادھر ویکھو یار بہت شکریہ کہ بنا اے ریل دا میں ڈیزائن بنایا اے ریل ہی
ریل ہو گیا اگر ایتھے میں رکھیا نا انہوں میں چک کے لے جا دوجہ بھی کسے قرآن ہی رکھنا نا وہ اپنا چک کے لے جائے ریل خالی ہوئے وہ تو پھر بھی قرآن ہی رکھنا پھر بھی قرآن پہلا ٹور جا دوجہ بھی قرآن دوجہ ٹور جا ترجہ بھی قرآن ترجہ ٹور جا چوتھا بھی قرآن چوتھا ٹور جا پنجواں بھی قرآن یارواں ٹور جا بارواں بھی قرآن تیرواں ٹور جا چودواں بھی قرآن اینا ہی میرا مذہبی تینوں قرآن دا واسطہ ہی جی میں قرآن دی جگہ تے صرف قرآن رکھی دا نا محمد دی جگہ تے صرف محمد رکھی مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے جی میں قرآن دی جگہ تے صرف قرآن رکھی دے محمد دی جگہ تے بھی صرف محمد رکھی دے ایسے واسطے اعلان کیتا پیغمبر کی زبان نہ پہلا بھی محمد ہے بولو یار بولو آخری بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے سارے دے سارے بندے اندر دیکھو جی اینا سرکار نہ سارے رلا چھڑے میں تینوں عقل نہ ہوئے تو مجرم میں سارے نبی نہیں سارے محمد نے سارے رسول نہیں سارے محمد نے اے جڑی محمدیت ہے اس محمدیت سارے برابر محمد امانت تعریف کیا گیا جیڑیاں تعریفہ پہلے بچے اوہی تعریفہ عصمت دیا آخری بچے پہلا بھی بے عیب بولو یار بولو آخری بھی بے عیب اب میرے کل اے قرآن ہے تو اڈے کل کوئی ہو سکتا ہے تے وہ بھی قرآن تو اڈے کل ہو رہے وہ بھی قرآن ہے قرآن تے قرآن ہے نا قرآن تے قرآن ہے نا تو پھر محمد بھی محمد ہے نا محمد ہے نا ساڑھے کا بندہ پنڈ ریلہ بناندہ سی وہ پہلا لکڑی لے ہونی لکڑی لے آکے کوٹھے تے سکانی میں کہا چاچا ایتھے رکھ لے اور سکا شاباش ہے تیرے جمن ایتھو ٹانگے لنگ دینے ایتھے کھلار کے کوڑے پیشاب کران دینے ہو ایتھو چھٹیاں پہ چھٹا پہ دینے اور ساریاں لکڑی دے پہ ہون میں ریلہ بنانا پیڑیاں نہیں بناندہ بڑی کیا بات ہے ہو سکے تیرا خیال بننا ہونا یہ چونکیاں بنا لو میں ریلہ بنانا ریلہ کیا پھر ہو سکے پہلا دیونا لکڑی پھر تونا کوٹھے تے سکانا جدو کوٹھے تے سک دی پھر ہو سکے پھر میں وضو کر کے آری لانا پھر میں کٹنا ہو سکے میں تیر رندنا نا جدو رندنا ہو سکے میں سارا جہان مصری جنہ تھوکے پرانی سوڑ دے سارا تھوک تھوکے اتھا ہی لاندے ہو سکے میں وضو کیتا ہوں پاکو پاکیزہ میں ریل بنانا وہ دے قرآن رکھنا ہے میں کہا چاچا نور تیرا سواد آگیا کیوں میں ہمیں چیتا آگیا میں کہا ہون میں بندے انہوں پوچھنا ہے اے ریل دے بچ قرآن رکھنا ہوئے تے مستری کو پتہ ہے اے پہلا کنی پاک ہونی چاہی دیئے جس گود چلا محمد رکھنا ہوئے اللہ نے صاحب نہیں لایا کافر دی گود ہے یا مسلمان دی گود مولا کائنات انہوں جزا خیر ہو توڑی آباد و شاد رو مہربانی کی بلا بہت شکریہ کی بلا پہلا پارا بھی یہ دا حصہ آخری پارا بھی یہ دا حصہ تے سارے حصے پاک نے پہلا بھی محمد ہے سار اٹھاؤ جی آخری بھی محمد ہے پہلی دی ہوئی تعریف ہے آخری دی ہوئی تعریف ہے پہلے دا بھی ہوئی مزاج ہے آخری دا بھی ہوئی مزاج ہے پہلے دا بھی ہوئی منشور ہے آخری دا بھی ہوئی منشور ہے پہلا بھی پناہ گائے آخری بھی پناہ گائے اگر ہی کوئی دلیل دینا ہونا آج پھر دے دینا تھوڑی توجہ دی وجہ تو منو ایک بندہ کہنے لگا لو جی پہلا بھی محمد آخری بھی وہ گانے کرنا رہی میں کیا گانے کرنا رہی کہنے کرنا رہی میں حجر تو کدی نہیں کرنی کہ میں کہہ رکھ قرآن تے ہاتھ مصر تو لے کے لبنان تک دے علماء دا ہاتھ رکھوا کے میری گل کی تصدیق کری تے واپس پھور کری پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے پہلا نماز پڑھائے مادی پھر پہلا نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہو گئے آخری نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے
آباد رہے میں ان بطول دا حصہ پڑھن لگا خیر ہوئی پہلا نماز پڑھائے پھر بھی عیسیٰ پیچھے آخری پڑھائے پھر بھی عیسیٰ پیچھے ہن تو ہم جڑا شکوہ ہے وہ تو اڈا میں آج مکان لگا شکوہ مہنگائی دی بڑی پریشانی اور پریشانیاں چھڑو ہر چوتھے فرق پٹرولوں بات جاندہ کی کریے کم از کم جنیاں پریشانیاں اسی کٹا سکتے ہیں انہیاں تے کٹائیے نا نہیں کٹانیاں چاہیے کٹانیاں چاہیے اے پہنا بیٹھیاں نے کوئی تامن کرو مہنگائی تے کٹ دی نہیں تسی کوئی تامن کی گل ہوئی میں پیانا تامن پینا کرنا تیاں تامن کرنا ہے تو صحیح کرنا تے تیاں پینا رشتیاں وچ تیاں بھی نے پینا بھی نے پھر جناب پھپھیاں بھی نے خالہ بھی نے بڑے رشتے خصوصاً جڑے ازواج بیٹھے ہوئے تسی کوئی تعاون کرو ساڑھے والا کام ہو گیا جی مہنگائی بہت تیز تے مہربانی کرو جڑیاں بیویاں ہو نا بیویاں تیاں دی گل نہیں تیاں تے پیو آکھے نا پہ پتر میں نا تیرے 2 سوٹ لے ہونے سن تے پھر میں ایک ہی لیندا وہاں دی ابو کوئی گل پھر کیوں مانو آکو اماں جی میں نویں چادر توڑے کو گھرم لے ہونی سی جڑی میں نے پسند آئی سی وہ مہنگی سی تے میں ویسے لے آندھی وہاں دی پتر 100 بسم اللہ کرا میرے پتر لے آندھی ہے اینی مہنگائی ہے تو نہ ٹینشن لیا میں اگلی بار بھی گزارا کر رہا وہ بھی مطمئن اس مسکین تے پہنو تسی 1000 روپیہ دیندے 500 دے شروع کو پہن ایت کانا بل بڑا آ گیا سی تو میں آیا تیرے تو میرا خیال سی کوئی دیاں تو پھر میں ایت کا فروٹ بھی لے کے نہیں آیا تو پھر آپ 500 روپیہ پہنا دیئے ویر تو رہن دے کی پہ کرنا یہ جنیاں میں گلہ سنائیاں نے یہ بھی رشتہ داری نا ساری تو انہوں میں سمجھ آ گئی بچو یہ گل کسی ویلے اہلیہ محترمہ نال بھی کر انہوں آکھا جب بھی بہت مہنگائی ہو گئی یہ کرما والی ہے جیتے اگوں جیتے جواب آیا جی میں ادھروں آیا سی پہ کوئی گل نہیں پھر کی ایسے گزارا کرنا کہ نہ تسی ٹینشن نہ لو نہ ہو سکنا سی میری باری آئی تو مہنگائی ہو گئی پہن مریہ تیری باری نہیں آئی یہ عمران خان دی باری تے اس گل تو پریشانی ہونا میں تھوڑی پریشانی کٹان لگا کٹا دیا میرے جڑے دوست بیٹھے ہو مہربانی کرو کٹا دیا اگر تہاڈی اہلیہ محترمہ کسے ویلے تانوں آکھے بھئی میں ایتھے تنگ میں بڑی اوکھی زندگی پہ گزارنی یا ایک انداز پہ میرے لوگ اے ساڈا اے یاد رہنا میرے لوگ دیکھا سارے ساڈا اے یاد رہنا ساڈا اے یاد ہے تیری عزت تو صدقے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے لوگوں تم میں بہترین نمونہ مصطفیٰ ہے جدی زوجہ آکھے نا ساڈا اے یاد رہنا تو انجی کرنا ہے جی میں مصطفیٰ کی سار اٹھاؤ میں پکی گل پہ کر سورہ الاحزاب نہ ہوئے 21واں پارہ نہ ہوئے آخری رکوع نہ ہوئے اور اینا کو تو میں ہوم ورک دے ہی سکنا کہ میں اتھے نہیں سناندہ کر جا کے خدا واسطے 21 پارے دا آخری ورکہ آخری رکوع پڑھ لنے 21 اور سورہ مبارکہ الاحزاب ہوگی جتو بائیاں شروع پہ ہوندہ نا او دے تو ذرا ایتھو اکیے پردہ آخری رکوع پڑھو گے ساڑیاں بچاریاں تے ساڑے جیسی نے عام مخلوق اسی کو بہت بڑے لوگ تے نہیں نا جنہوں اللہ نے امت دی ماں کیا تے ام المومنین رکھے جدھے نبی تو بعد نکاح کرنا حرام ہے اللہ ایڈی خصوصیت دیتی ہے وہ یہ تے بچاریاں ساڑیاں تے شاید کوئی نہیں پیغمبر اعظم دے گھر رہ کے مستورہ نے آکھے امہات المومنین نے ساڑھا یہ یاد رہے میرے لوگ دیکھو میں ذمہ داری نہ پڑھتا
کی آکھیا امہات المومنین ساڈا یہی حال ہے بلکہ پیغمبر درمیان چ با کے دوواں پاسے دوویں بیٹھیاں سن ساڈیاں ماواں تے کہہ رہی ہیں سن ساڈا یہی حال ہے نبی پاک تنگ آ کے آکھیا ٹھیک ہے میں مہینہ گھر ہی نہ آواں انہاں دوواں دیاں پیواں نوں پتہ لگا انہاں آ کے بیبییاں نوں سمجھایا انج نہ کرو اے نبی جے نبیاں دا بھی نبی جے تانوں ایڈی عزت اللہ دیتی ہے تے کی کردی ہے اللہ پاک نے تو آیت بھیجی ترجمہ کراں آیت تساں پڑھنی ہے 21 پارا آخری رکوع اللہ پاک نے فرمایا ہن تساں اس لفظ تے غور کرنا جو علماء لکھے اللہ نے فرمایا میرا سونا فکر والی گل کوئی نہیں اگر انہاں نوں پوچھ لے تے پیکے آئے نے صلاح کر لے پیکے آئے نے صلاح کر لے جے تے گزارا انج ہوندا جے تے کرو اے گل ذہن چ رکھو جدے گھر تسی ہو او عادل ہے ہوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا جدے گھر تسی ہو او عادل ہے او کسی نال ظلم تے زیادتی کردا ہی نہیں او عادل بھی ہے تے معصوم بھی ٹھیک اگر گزارا ہوتا ہے تو کر لو نہیں لفظ سنو علماء دا فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اگر نہیں گزارا ہوتا تو ہم تمہیں کچھ لے دے کے فارغ کر دیتے سارے اٹھاؤ کچھ لے دے کے تو کی مرادی ایمیں گلہ کر کے تانے دے کے نہیں سراحن جمیلہ بہت اچھے طریقے نا مجھے دے کے دولت عزت نہ ٹور دینے ٹور دے سارے اٹھاؤ آئی رکھ کرنا ہوندہ کرو اے بڑے بھی اچھے طریقے نہ کریے تو پھر جیت ٹوری جاندو بولو تو صحیح اور مریدی گال کر دیں خوف کہ بندہ نران کا گان گرمیاں چھ لے جائے زوجان ہوتے ہوتے پکوڑے شکوڑے مگوا کے چاہ شاہ رکھ کے آکھے لو جی تسی آج فارغ وہ آکھے کہ تو میں نو ایس واسطے تھے دیکھو نا جی فارغ پاہمیں کڑے اچھے طریقے نہ کریے فارغ تے فارغ ہی ہوتا ہے نا فارغ ہی ہوتا ہے نا میرے لو بیکھیں امہات المومنین نے نبی دے ازواج نے ساڑیاں ماما نے عزت دار بیبیاں نے تے گزارا نہیں سی ہوندہ تے آکھا نے نا کہ ساڑا اے ہی حال رہنے تاون کرنا جے پہن میری ساڑا اے ہی حال رہنے تُسی تے کچھ بھی نہیں ایڈے گھر بڑے چ رہ کے تے پھر بیبیاں انچ اپنے آپ تے وقت لے آندہ کہ اللہ نو آکھنا پہ گیا نہیں گزارا ہوندہ کیسی تو انہوں لے دے کے فارغ کر دینے مولوی قرآن کا واسطہ ہی دس ہے میں تینوں کی دی سیرت بڑھاواں کہ وہ مطمئن روے زہرانو سننا ہو یار بولو میں بھائی کیا بات ہے اوہ میں تے چاہنا میری تیدی لکشنی دا بیڑا ہی نہ ہو میں تے چاہنا میری بہنوں میں کوئی نہ آکھے کہ تینوں کچھ دے لے کے یہ تو بھی دیا کر چھڑنے میں چاہنا میری بیٹی بھی سکون سے روے میری بہن بھی سکون سے روے تُسی بھی چاہتے ہو تیاں پڑھنا سڑکے سوکھیا رہن تے وقت ہی نہ ہوئے کہ کوئی آکھے کہ چل بھی دیا ہو جاؤ لے دے کے اسی کوئی تو رہ اگر گزارا نہیں ہوتا قرآن تے میرا ہاتھ تھی تو میں نو دس نہیں کدی سیرت بڑھاواں تے مطمئن رہن کدی سیرت بڑھاواں تے مطمئن رہن قرآن تے میرا ہاتھ تھی ایڈیاں عزت والیاں بیبیاں نے بھی اپنے آپ تے کو وقت لین تو انہوں پتہ ہے جیڑے ویلے بندہ کسے بیبی نو چھڑن لگے وڈے وچ آ جاندے نے آئے کھلو جا ایتھے وڈا آپ پہ آندا نبی تو وڈا تے ہے ہی کوئی نبی تو وڈا تے اللہ دی کائنات ہے ہی کوئی تے نبی تو اگر کوئی وڈا ہے او بولو یار نبی نو جڑا سمجھان طور پہ او بے وقوف نبی تا پوری کائنات دی عقل کل ہے نبی نو کہڑا آکھے اجے نبی نہیں بولیا تے وڈا کی جے صلاح کر لو پہ کیوں نہ آندے ہوتے اسی تو انو فارغ کر دینے فدیہ کرنے بہت اچھے طریقے نہ پائی جی بہت اچھا طریقہ بھی ہوئے کہ فارغ ہی ہوتا رہا مہربانی میں کنڈا کو اچھا طریقہ لپا اللہ فرمائے سراحن جمیلہ بہت اچھے طریقے نہ فدیہ کرنے بھائی امہات المومنین نے عزت دار عورتہ نے نبی دے ازواج نے
جڑا ماں تو علاوہ کسے اور آنکھ نہ دیکھے او لانتی ہے. کیا بات ہے. اے تو اونچی کیڑی شان بیان کر رہا. پھر اے تو اونچی شان کیڑی بیان. ایڈیاں شانہ والیاں کون کیا نہیں اجری راضی پہ ایڈیاں شانہ والیاں بیبیاں تے بھی ایک وقت آ گیا جدو اللہ نو آکھنا پیا کر دئیے بے گیا. آپ بطولتے جتے جام جڑی چکی پی کے بھی یہ بیڑا نہ ہوندے وے انہوں بطولا. اے رسول دا حصہ ہے صدقے جانا. اے عصمت دا حصہ ہے. اے طہارت دا حصہ ہے. پڑھاؤ تیانو سیرت بطول. مولا جی تو انہوں جزا دے رہے. آخری گل کرنا تو تھوڑے کو جا سمجھنا. وہ یہ 4 مسئلے میں دسنے سن 4 آئیتا نا. یار زندہ صحبت باقی تو اڑی محبت کا ٹائم ہو گیا. بس ایک جملہ سنو. جدن سیکل نہ گوشت پتا ہوئے نا او دن پھر بیوی آندھی آپ بوا کھولو پہ وہ تھکا آیا جے شرم نہیں تے حیا نہیں سارے لمحے پہ رہے اٹھو. یار اندر موٹر سائیکل ہوندے ہیں ساری نال لفافے پتے ہون 2-4 سموسہ بھی نال ہون فش بھی نال ہوئے میں پہ یعنی اٹھو شرم نہیں پہ وہ آیا جی تے جے نرائی سائیکل دا پہ اندر آئے تو اڈی کیا بات. اور میں پہنا بوا کھلے تے میرا سائیکل دا پہ اندر ایک لفافہ تے خال مخالی آوے تے اتھے بیٹھے ہوں زوجہ موتر تے ام جا کے بال ہن امی ابو آئے ہو گیا اندھی اگے نہیں کدی آیا. اے تھئی ہوندہ ہے کھجڑ ہوندہ ہے. جے تو انہوں اس گل دی سمجھ آ گئی ہے نا تے خیبر فتح ہون تو بعد مدینے دی ہر مستور پہ آندی سی بوا لاؤ پہ ہو آیا جے. میں انہا خیبر فتح ہون تو بعد اینا مالے غنیمت لے کے بندے کاروڑے نے کہ ہر صحابی دی زوجہ نے آکھیا بوا لاؤ 40 دن ہو گئے نے پہ ہو تھکا آیا جے. خیبر تو بعد پھر کہہ رہے خیبر تو بعد ہر مستور نے آکھا دروازہ لاؤ بولو آیا جے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے جڑا بندیاں دی بیویاں کوڑو عزت کرائے انہوں علی آندے یا بول کدے ہاتھ نہ خیبر فتح ہوئے میرے مولا علی نام. ایدہ مطلب ہے کائنات تے مردان دی عزت نام علی قبلہ ہر بندے دے گھر سونا چاندی پہنچیا لوکاں دے باہر بنتے سونے دے بنتے نال کھیل دے. میرا مولا اپنے گھر ہے میری تلوار لے کر جدہ تے یہودیہ دا خون لگا سی اور میرے مولا نے اندر بڑھتے ساتھ تلوار دیوار دے نہ رکھی نوک تھلے لاکے تے دستہ دیوار نہ رکھے. آج میرے مولا علی پلٹے نے جیسے صرف مووے کے استقبال کیتا ہو دا نام بطولے کر سیرت رسول تے عمل کر سیرت بطول تے عمل. میریاں تیاں شوہر نو آن دیا وے کے او دے ہتھ دا مال وے کے استقبال لے کرو. بہن میری چہرہ وے کے استقبال کر چہرہ وے کے استقبال کر. مولا علی اندر آئے بطول اگے بد کے استقبال کیتا آئے فرماتے نے یا علی یہ پورے مدینے میں شور کیسا ہے ایتھے تقریر کر دے تے کر سکتے صاحب نہج البلاغہ نے علی ایتھے کر دے تے کر دے کی 39 دن کا کھری بڑھیا میں 40 دن بندے مار دیتے ہیں یاسر مر گیا عامر مر گیا مرحب مر گیا اوٹ پوٹ گیا نے سارا مال تقسیم اے تیرے ظرف تو صدقے میرے مولا صرف ایک گل فرمائی کچھ نہیں زہرا کچھ نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ہائے ہائے تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا ہے رسالت سرخرو ہو گئی اللہ دا وعدہ پورا ہو گئی رسالت سرخرو ہو گئی. بی بی نے دیکھو کیسی سیرت
طیبہ سر تک پہنچائیے. بی بی فرمائے شور کیسے؟ فرمائے زہرا ہر گھر میں مال ہی طرح پہنچے کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اے تیری جتی تھلیو چما. بی بی فرماتی یا علی جب آپ کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوا تو آپ کیا لائے؟ کنے میرے لوگ دیکھے آپ کیا لائے؟ مسکرا کے علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا. بی بی فرماتی ہے مجھے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی. جڑا تبلیغ نال تے تلوار نال کدی تبلیغ نہ اپنے ان تبلیغ نہ دشمنوں تلوار نہ کدی توحید منوا کے کدی رسالت منوا کے کدی قرآن کی عظمت منوا کے تے جس اجڑیاں نو وسایا او دیاں تیاں لوکاں اجاڑ چھڑیاں. جس علی نے لوکاں دے گھر وسائے او دا اے جو اجڑیا اجے بھی نہیں وسیا. جناب سہرا دے نا دی مجلس ہوئے پھر اسی جڑے پہلے پڑھنے آخری بندے تو وہ پھر مصاحب اور پڑھنے آتا کہ آخری بندہ پڑھتا. میں ثانی سہرا دے ایک جملہ پڑھنا آنسو تو میرا حال خدا دی قسم اے اجڑ گئے نے لوکاں دے گھر بسان دے. میں سوچنا کتوں ثانی زہرا دا ایک جملہ پڑھنا توڑے کو اجازت لینا. چلو ایک شام دا جملہ پڑھ دینا. کدی کدی بندہ تھک جائے تے گلی چ بہن تے دل کردا بیمار اندر رہ کے تنگ آ جائے تے دل کردا گلی چ بہن. عید والے دن آندا میری منجی باہر رکھو چلو ایتھوں بندے گزرن کے میں سلامت بیمار دی گل کرنا بڑا اوکھا جڑا ایک تھاں جو رہ گیا ہوگے فالج یا کوئی اٹیک ہویا ہوگے. میں ایک ذاکر صاحب دے متعلق سنے وہ پھر پڑھن دے قابل نہ رہے تے محرم آ گیا تے میں انہوں سلام پیش کیتا. او ساکھا میری چار پائی باہر رکھو جتو ذوالجلال. میں ماتمیاں جان دے ہنو ایک آباد جڑے بندے اندر نے نا بیمار انہوں نے پوچھ کے کسے نہیں دیکھا. باہر سڑکاں نمیاں بن گئیاں نے روڈ بن گئے نے باہر موٹر ویاں بن گئیاں نے انہوں نے کہیو تے گھر بیٹھے. یہ مطلب ہے کدی کدی بیمار دا دل تنگ آوے تو آندا میں باہر بہ جا تے مینوں باہر باہو تاکہ میں لوکاں ٹردیاں پھردیاں ویکھاں. اگر گل ذہن تہاڈا ہنسو آ گیا اونوں برداشت کرو گے کیویں کرو گے جڑی میں پڑھنا. میں تے عام گل کیتی ہے کہ بیمار اکتا جاندا کسے ویلے اندر رہ تے آندا میں باہر بہواں. ایک دن داروغہ زندان شام دا آج باہر کھلوتا سی تے میرے مولا سجاد اس زندان دے اندر لے پاسے سن تے نال ہی کھلوتا سی. آنج اس پلٹ کے ویکھیا تے میرے مولا دی میں مظلومی آکھاں جا غربت آکھاں. آنج میرے مولا بھیج کے فرماتے کسے دن دروازہ تے کھول میرا باہر بیٹھ تے صدقے ہائے آکھاں نالے ہو مظلومی آکھاں. ہو سکیا یزید دا میں ملازم ہے دروازہ میں کھول نہیں سکتے. کیوں نہیں کھول دے دروازہ؟ کہنے لگا قیدی پوچھنے والی گل تے نہیں. جے دروازہ کھولیے تے قیدی ٹر جان. جے دروازہ کھولیے تے قیدی کوئی زندان کھول دیے جیل ہی کھول دیے تے قیدی تے ٹر جان. میرے مولا نے دیکھو کہ میں مجلس پڑھی میرے مولا فرماتے ہیں کتھے ٹر جان. اور جے دروازہ کھولو تو قیدی کتھے جان گے؟ کہنے لگا کار جان گے. فرماتے ہیں میرا کار ہی کوئی قیدی دیکھے جدیاں پہنا نال کر دو. تو کوئی قیدی دیکھے جدیاں ماما نال کر دو. قیدی قیدہ جو نکل کے یا تیل جاندے نے یا کسے پہنل جاندے نے یا مال جاندے. اور میں کتھے جانے میرے تے سارے کہنے لگا میں نو سمجھ آگئی ہے جدر میرا کچھ گنجائش بنی نہ یزید کرو میں دروازہ کھولنا گا تو شریف ہے. ایک دن کہنے لگا آج یزید شکار تے ٹر گیا. آج میں کھول سکنا دروازہ باہر میں نہیں. میرے مولا فرماتے نے کھول. اس تالا کھولیا کنڈی ہنج کی تھی. میرے مولا زنجیر تو توپ اٹھا کے جنہیں بڑے پہلا قدم آنج زندان تو باہر رکھے نا. حضرت محمد باقر کرتا پڑھ کے فرماتے نے بابا انہوں پوچھ میں بھی آ جاؤں. ایک کونی فرمایا میرا بیٹا کہنے گئے انہوں لے
لیا باپ بیٹا گلی چ بہ گیا روایت لمبی ہے میں 2-3 منٹ چ مکا دینا اے باپ بیٹا گلی چ بہ گیا اوتھوں ایک بندہ نکلیا مدینے دا واسطہ سی مدینے دے مسافات چھوٹے پنڈ دا سی مدینے سودا لین آوندا سی جمعے دے جمعے میرے مولا فرماتے نے باقر بیٹا اور بندہ نا اے ہر جمعے مدینے آوندا سی تے جمعے تو بعد مینوں ملدا سی تے مینوں آندا سی دعا کریا جے میں غریب ہاں کاروبار میرا تھوڑا میری بیٹیاں جوان نے تو دعا کریا جے میں آسودہ حال ہو جاؤں فرماتے نے اڑ بیٹا منو انج ویکھے گا نا غربت تے مک جائے گا تھلے منہ کر لے گا نو ویکھی نا تاکہ اگے گزر جائے وہ بندے ویکھیا وڈا چھوٹے نال گل پہ کرتا ہے تھلے منہ دعا کر لے اوتھوں ٹریا سامنے آیا رکیا تے میرے مولا نے منہ تھلے رکھیا جدو انج ہویا میرے مولا منہ انج کر لیا چوتھے قدم تو واپس آ کے آندا من انتا کون تو میرے مولا تھلے ہی منہ رکھ کے فرماندن میں قیدی کہنے لگا میں نے پتا تو قیدی ہے تو میں مسافر ہوں میرے مولا فرماتے ہیں قیدی دا کام میں قید پوری کرے تے مسافر دا کام میں سفر کر کیوں وقت ضائع کرنا وقت ضائع تھلے ہی منہ رکھے سامنے کھلو کے کہنے لگا میں کوئی گل کرنا قیدی تیرے ذہن جدی سب تو زیادہ عزت ہے نا تینوں او دا واسطے ایک واری مورتا ہوں ہائے نکلی منو کی پتا ہوئے میرے مولا تو ذہن اجکری عزت دار رستی نانا جان آئے نے جناب سیدہ آئے نے بابا جان آئے نے پھوپھی آئے منو کی پتا سارے سے عزت دار نے میرے مولا کو واسطہ ہی ایسا دیتا اے آنج ویکھا اے آنج تو سا میرے لو ویکھے چہرہ مبارک صرف اے آنج کیتا دیر نہیں لگی ہر جمعے ہوندہ سی میرے مولا آنج ویکھیا تو پچھلی دیوار نال جا بجا آنتا زین العابدین آنتا سید الساجدین میرے مولا فرماتے ہیں میں بڑی کوشش کی تھی پھر بھی پہچان گیا تھا میں ہی زین العابدین بس عزیزوں قدمات ڈگ پہ ہویا کی میرے مولا جلدی آکھیا بیعت دا مطالبہ یزید کی تا آسان کار کی مکے آئے مکہ چھڑیا پھر مدینہ مکے آئے مکے تو عراق آئے اتھے کربلا آئے اتھے لٹ پہ گئی لمبی گل نہ کریں میں اجڑ کہنے لگا حکم کرو مر جا میرے مولا فرمانا کہنے لگا تھا یزید تے لعنت کراں گا انہاں منوں مار ہی دینا میرے مولا فرمایا مرن تو پہلا میں تم کو کام آکھیں تے وہ کرے گا کہنے لگا اللہ نو آکھاں گا آجے نہ مار ایک باری منہ جو کٹ پتر رسول اللہ میرے نے کو کام ہے فرمایا تیرے مرن تو پہلا میں نے تیرے نال کام ہے کدی کام سنو گے تو روندے رہنے اے جی کریمی تو ہی رونا ہے آنج ویک کے کہنے لگا ایک باری منہ جو کٹ پتر نبی پتر شبیل دا ایک باری منہ جو کٹ کی کرو فرمان دے کٹ اور جا پہنا انتظار کیا جڑے کسی دی بہن نو روندہ نہیں دیکھ سکتے آنسو آمدہ ہی دعا دی قبولیت واسطے انہیاں گلہ پہ آمدیاں سن انہوں ٹر پہ آکھیں لگا جدو حکم کر دے فرمایا میں حکم کرنا کہت ٹر گیا اجڑ دیسی گئے جا کہت ٹر گیا جی میں وہ ٹریا میں دس نہیں سکتا میری خطابت کمزور ہے دیوار نو قبلہ ہاتھ لا کے 2-3 قدم ٹریا دے اندروں آواز آئی سجاد بیٹا کون باہر جڑا تیرے نال نرمی نال گل کرتا ہے جنہیں آمدے نے پہلے مار دے اے کون ہے میرے مولا اندر منہ کر کے فرماتے اماں مومن ہے جدو میرے مولا کہنا اماں مومن ہے پنجویں قدم تو دھوڑیا زمین تے سر وجیا تے پیرا تے منہ لگ گیا تے اندر کون ہے اے میرے مولا فرماتے نو میریاں پھوپیاں میرے نال میریاں پیڑا میرے نال نے تیرے پیر علی دیا نوان تر کہنے لگا میں نو کر کیوں کل دے ہو میں نو مر جان دے ہو فرمائے چپ کر میری پھوپی گل بھی کر دی تو اڈا دل آنج ہو جانا میں نو پتہ ہے مومن وزدار دجی آواز ہے سجاد بیٹا جی پھوپی فرمائے
مینو پہچان لیا بڑا پریشان ہے میں انہوں کر جان دا کہہ دیتا میں کہ اسی اجڑ گیا تو تے کر جا بی بی فرمایا چنگا کیتی ہے تیری عزت و صدقہ چنگا کیتی ایک لمحے تو بعد بی بی جملہ کیا میں تے کتاب جو بھی پڑھن لگیا کلا ہی رویا سا ہوتا تو تسی نہیں سو مجلس تے رونا آ جاندا کسے نو دیکھ کے سارے جو روندے ہوندے ہے نا کسے دی آواز کرنا کوئی تاں بھی رونا ہوندا بی بی آکھیا سجاد مومن ٹر گیا تسی انہوں کی سمجھے غربت مظلومی اداسی بی بی فرماندہ سجاد مومن ٹر گیا فرمایا نہیں ابا میں کہتے دیتا جا اجے اے کھلوتا اے تیری جتی تو دووے تیاں دے دوپٹے بارو بی بی فرمایا مومن نو آکھ ذرا رک جا تیرے نال علی دی تی گل کر قبلہ جڑے بڑے میرے مولا دی تیرہ نہ یہ آنکھ ہے میرے مولا فرماندہ زیادہ رک جاؤ میری پھوپھی تیرے نال گل کرنا چاہتا سمٹ کے دیوار نہ لگ کے میرے نال زہرہ دی تی گل کیویں کرنگے فرمایا تو اتھے ہی کھلوتا رہو میں اندروں گل پوچھنا تے تینوں دسنا یہی طریقہ کہنے کا جی میں اتھے ہی کھلوتا ترائے گلنا بی بی کیتی ہیں تراوے سن لو تو ایک منٹ میں اجازت نوا جلدی پہ کرنا پہلی گل بی بی فرمایا سجاد بیٹا مومن واقع دینو محمد دی سلام آتی جڑے بڑے میرے چوتھے امام آکیا میری پھوپھی تینو سلام آکے یزید نے محلہ منہ کر کے اندھا بے غیر کا ایڈی غریب گھر چلیا ساڑھے جیسے گناہگار تے رسول دی سلام صدقے جاوہ ہے نالی ہائے دوچی بنانی ہے دوچی گل فرمایا سجاد بیٹا دوچی گل مومن نو آخر جی میں تو غم زدہ ہوئے جنہیں ساڑھے غم چی غم زدہ ہوئے کہ انہوں پیغام دے گا کہنے لگا میری پھوپھی پیغام دینا چاہتی ہے جی میں تو ساڑھے درد مند ہوئے تو سی بھی سن لو جی پیغام مومنوں پیغام سن لو میں یہ پہنا مرشدزادیہ پیغام سن لو اپنی مرشدزادیہ فرماندہ نے سنا دے گا سنا کنوں ساڑھے درد مندانوں سن لو بی بی فرمایا نمازہ اللہ دیا پڑھنی ہے روزے اپنے رب واسطے رکھنے رہے تو آپ تو سکا پیدا کرنا اللہ دے حکم دے مطابق آپ کی حسین دی بہن پیغام دیندی تھی ساڑھے